حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے کہ ملک شام سے ایک شخص پیدل چلنے کے بعد میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے حضور میں بڑے قرضے میں ڈوب چکا ہوں، کاروبار میں نقصان ہونے کی وجہ سے مجھ پر بہت زیادہ قرضہ ہو گیا ہے، اور جن کے پیسے جن کی رقم میرے پاس میں ہے حضور مجھے بہت زیادہ وہ پریشان کر رہے ہیں۔ اے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ مالدار بھی ہیں اور آپ مسلمانوں کے سربراہ بھی ہیں، امیر المؤمنین بھی ہیں، اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میری مدد فرمائیے، مجھے کچھ رقم دیجئے تاکہ میں اپنے قرضے کو اتار سکوں اور جن کی رقم میرے پاس میں ہے ان کی رقم کو ادا کر سکوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے عزیزو، کون ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ؟ یار غار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، خلیفہ اول ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن آؤ دیکھو میرے عزیزو، آپ نے زندگی کس انداز میں گزاری، کس طریقے سے گزاری۔ وہ شخص جو ملک شام سے آیا تھا نا، وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ بہت زیادہ پیسہ ان کے پاس میں ہوگا، بہت زیادہ مال ان کے پاس میں ہوگا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اتنا سنا، یہ سمجھ رہا ہے کہ بہت زیادہ مال میرے پاس میں ہے، آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا جو ملک شام سے ایک تاجر آیا تھا، اپنے مکان کی طرف لے کر کے گئے۔ وہ تاجر کہتا ہے میں نے مکان کے باہر دیکھا تو دروازہ اچھا مجھے معلوم ہوا، مکان کے باہر کا جو نقشہ تھا وہ اچھا تھا، لیکن جیسے ہی اندر پہنچے تو ایک چارپائی بھی موجود نہیں تھی، ایک چٹائی بھی موجود نہیں تھی بچھانے کے لیے، بس کھجور کی چھال موجود تھی کہ جس کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرش پر بچھا دیا، میرا ہاتھ پکڑا اور اس پر بیٹھا دیا، اور آپ فرمانے لگے اے شام کے تاجر، آج تجھے میں ایک راز کی بات بتاتا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ میں نے 3 دن سے کوئی بھی اناج کا دانہ نہیں کھایا ہے، اناج میرے منہ کے اندر نہیں گیا ہے، بس چند کھجوروں سے میں کام چلا لیتا ہوں، مجھے 3 دن گزر گئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے عزیزو، یہ کس کا عالم تھا؟ امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ ہی کا دور خلافت ہے، لیکن زندگی گزارنے کا طریقہ کیا تھا؟ زندگی گزار کس طریقے سے رہے تھے کہ گھر میں ایک چارپائی تک موجود نہیں ہے، اور آج اگر کسی کو تھوڑا سا عہدہ مل جائے، تھوڑی سی ترقی مل جائے یا تھوڑا سا عہدہ اس کو مل جائے تو میرے عزیزو وہ غریبوں کا خون چوسنے کے بعد میں، غریبوں کا مال حاصل کرنے کے بعد میں سب سے پہلے اپنی بلڈنگوں کو تیار کرتا ہے، سب سے پہلے اپنی جائیداد کو اکٹھی کرتا ہے، سب سے پہلے اپنے مکانات کو بناتا ہے، سب سے پہلے وہ اپنے گھر والوں کے لیے کام کو کیا کرتا ہے۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس شخص نے عرض کی حضور اب میرے ساتھ میں کیا ہوگا؟ میں تو بہت زیادہ قرضے میں ہوں، بہت زیادہ امیدیں لے کر کے آپ کے پاس میں آیا تھا، میرے لیے بھی کوئی فیصلہ فرمائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں پریشان کیوں ہوتا ہے؟ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جب تو آیا ہے نا تو ایک کام کر، جا عثمان کے پاس چلا جا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا جا۔ وہ شخص کہتا ہے حضور مجھے بہت زیادہ رقم چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہاں جا کر کے تیری سوچ ختم ہو جاتی ہے، وہاں سے عثمان کی سخاوت شروع ہوتی ہے، جا کر تو دیکھ ایک بار، وہاں چلا جا، وہاں جو بھی جاتا ہے اگر وہ اپنے آپ کو نبی کا نوکر بتا دیتا ہے، عثمان کو اللہ نے اتنا مال عطا فرمایا ہے، اگر وہ اپنے آپ کو نبی کا نوکر بتا دے وہاں جا کر کے کوئی مانگنے والا تو عثمان اس کو بے حساب دیا کرتا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں پتہ پوچھتے پوچھتے، ایڈریس پوچھتے پوچھتے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہنچ جاتا ہوں۔ میں نے دروازے پر دستک دی، آواز لگائی، ابھی دستک ہی دی تھی کہ اندر سے مجھے زور زور سے آوازیں آنے لگی، اندر سے مجھے کسی کو ڈانٹنے کی آواز آنے لگی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کو اندر ڈانٹ رہے تھے، اور ڈانٹنے کی وجہ کیا تھی؟ ان پر سختی کرنے کی وجہ کیا تھی؟ کہ وہ دودھ میں شہد ملا کر کے پی رہے تھے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہے تھے، وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے سنا کہ سیدنا عثمان یہ کہہ رہے تھے کہ یار تم نے گھر کا خرچہ بڑھا دیا ہے۔
صرف دودھ سے تمہارا کام نہیں چلتا، دودھ میں شہد بھی ملا لیتے ہو، دو چیزیں ایک ساتھ میں پی رہے ہو، اتنا خرچہ کر رہے ہو۔ وہ شخص کہتا ہے میں دل ہی دل میں سوچنے لگا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ فرما رہے تھے، لیکن یہاں تو دودھ اور شہد پر لڑائی ہو رہی ہے، دودھ میں شہد ملا کر پینے پر لڑائی ہو رہی ہے، یہ مجھے کیا دیں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تھوڑی دیر گزری، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے دروازہ کھولا۔ دروازہ کھولنے کے بعد میں سب سے پہلے وہ شخص کہتا ہے میں نے سلام کیا، السلام علیکم۔ جواب دیا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے، آپ میرے سلام سے یہ تو سمجھ جاتے ہیں کہ ہاں کوئی مسلمان ہے۔ آپ نے سب سے پہلا جملہ یہ کہا کہ یار میں معذرت چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، تھوڑا بچوں کو سمجھا رہا تھا جس کی وجہ سے مجھے دیر ہو گئی ہے، تاخیر ہو گئی۔ وہ شخص کہتا ہے کہ آپ کے پہلے ہی جملے سے آپ کے بڑے پن کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ میرے عزیزو، صحابہ کی تاریخ تو پڑھ کر کے دیکھو، صحابہ کی زندگی پڑھ کر کے دیکھو، کیا مقام تھے ان کے کہ وہ چلتے پھرتے جنتی تھے۔ اللہ نے کتنے بلند اور بالا مقام ان کو عطا فرمائے تھے، لیکن زندگی گزارتے کیسے تھے کہ اپنوں سے بھی محبت سے پیش آنا، بڑوں سے بھی محبت سے پیش آنا، اور چھوٹوں سے بھی محبت سے پیش آنا، غریبوں کے ساتھ میں بھی محبت کرنا۔ یہ ان کا انداز تھا، یہ ان کا طریقہ تھا۔ آج ہم نہیں لگاتے کسی کو منہ، چار پیسے آ جائیں تو بھائی بھائی کو منہ نہیں لگا رہا ہے۔ آج کے دور میں یہی حالات پیدا ہو چکے ہیں۔ بھائی بھائی کو بھائی بتانے سے انکار کر دیتا ہے کہ یہ میرا بھائی نہیں ہے، یہ میرا پڑوسی ہے۔ یہ حالات ہمارے ہو چکے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی کہتے ہیں یار معافی چاہتا ہوں، دیر ہو گئی مجھے، بچوں کو سمجھانے میں کچھ وقت لگ گیا۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا، گھر کے اندر لے کر کے گئے تو وہ شخص کہتا ہے سب سے پہلی چیز میرے کھانے کے لیے اگر کچھ آئی تو وہ کھجور کا حلوہ تھا اور دودھ میں شہد ملا کر کے لایا گیا تھا۔ پھر میرے ذہن میں سوال پیدا ہو گیا کہ بچوں کو تو اس چیز پر ڈانٹا جا رہا تھا اور میرے لیے یہ تین چیزیں آ گئی ہیں، آخر معاملہ کیا ہے؟ مجھے کھلانے کے بعد میں پلانے کے بعد میں سیدنا عثمان غنی نے پوچھا یہ بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ وہ شخص کہنے لگا تاجر حضور ملک شام سے آیا ہوں پیدل سفر کر کے، مقروض کاروبار میں نقصان ہوا ہے اور پریشان کر رہے ہیں وہ لوگ جن کی رقم میرے پاس ہے، مجھے 3000 اشرفیوں کی ضرورت ہے۔ سیدنا عثمان غنی نے اپنے خادم کو حکم دیا، خادم ایک اونٹ جو سامان سے لدا ہوا تھا، جس کے اوپر سامان لدا ہوا تھا، وہ اونٹ لے کر کے آتا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جاؤ یہ اونٹ لے کر کے چلے جاؤ۔ اس تاجر نے کہا کہ حضور بس مجھے 3000 اشرفیوں کی ضرورت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تو ملک شام سے پیدل آیا ہے، اب اونٹ پر سفر کر کے جانا، اور میں نے اس اونٹ پر تیرے لیے تیرے گھر والوں کے لیے کپڑوں کا اور کھانے کا انتظام کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور 6000 اشرفیاں بھی میں نے رکھ دی ہیں۔ حضور یہ اونٹ واپس کیسے کروں گا؟ آپ فرماتے ہیں یہ واپس کرنے کے لیے نہیں دیا جا رہا ہے، بلکہ اللہ کے حبیب کے نام پر تجھے یہ تحفہ دیا جا رہا ہے، تو نے اپنے آپ کو نبی کا نوکر بتایا ہے۔ اس شخص نے کہا حضور جانے سے پہلے ایک سوال میں ضرور کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں بتاؤ کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگا جب میں آیا تھا تو مجھے اندر سے آواز آ رہی تھی کہ آپ اپنے بچوں کو دودھ میں شہد ڈالنے کے اوپر ڈانٹ رہے تھے کہ اتنا خرچہ کیوں کرتے ہو اور میرے لیے اتنا معاملہ۔ سیدنا عثمان غنی کا جواب سنے میرے عزیزو، سب کچھ اپنوں کے لیے کرنے والوں، اللہ نے اگر مال دیا ہے تو صرف اپنے لیے سوچنے والوں، مخلوق خدا کے بارے میں کچھ نہ سوچنے والے، صرف اپنوں کے لیے کرنے والے، اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ آپ کے پاس میں جو مال ہے نا، مال وہ صرف آپ کے اپنوں کا حق نہیں ہے بلکہ اس میں غریبوں کا بھی حق موجود ہے۔ اللہ کی جو غریب مخلوق ہے اس کا بھی اس میں حق موجود ہے۔ اگر تم حق ادا نہیں کرو گے تو قیامت کے دن آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ سیدنا عثمان غنی کہتے ہیں کہ مجھے جو اللہ نے مال عطا فرمایا ہے، میرے پاس میں جو مال ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ میری اولاد اس کو یوں ہی اڑا دے، فضول خرچ کر دے، اپنی مستیوں میں اڑا دے، عیش کرتی رہے، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے، بلکہ یہ جو مال مجھے رب نے عطا فرمایا ہے یہ اپنی مخلوق پر خرچ کرنے کے لیے عطا فرمایا ہے۔ جو میرے آقا کے نوکر ہیں، میرے آقا کے غلام ہیں، ان کی نوکری کرنے کے لیے مجھے اللہ نے یہ مال عطا فرمایا ہے۔
اور عثمان غنی جیسی سخاوت آج تک نظر نہیں آتی ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بھی ضرورت پڑی، جب بھی میرے آقا نے حکم دیا، آپ نے اپنا سارا مال لا کر کے نبی کے قدموں پہ قربان کر دیا۔ بہت کچھ اسلام کے لیے آپ نے خرچ کیا۔ ایسا سخی تاریخ کے اندر آج تک نظر نہیں آتا ہے۔ میرے عزیزو، اگر ہمیں بھی کچھ ملے، کچھ مال ہاتھ آ جائے، کچھ اللہ رب العزت عطا فرمائے، نعمتیں دے اللہ، تو صرف اپنے بارے میں نہ سوچو، اپنے غریب پڑوسی کے بارے میں بھی سوچو، اپنے غریب رشتہ دار کے بارے میں بھی سوچو، اپنے غریب بھائی کے بارے میں بھی سوچو، اپنی غریب بہن کے بارے میں بھی سوچو۔ اگر آپ کو کچھ مل رہا ہے تو سب سے پہلا حق آپ کے رشتہ داروں کا ہے، آپ کے پڑوسیوں کا ہے، آپ کے قریبیوں کا ہے، ان کی بھی آپ مدد کرو۔ یہ کیسی زندگی ہے کہ ایک بھائی مالدار ہے، ایک بھائی غریب ہے، اللہ نے ایک کو دیا ہے تو یار تو دوسرے کا سہارا بن، دوسرے کو دے، پھر دیکھ اللہ تجھے اور زیادہ عطا فرمائے گا۔ اور ہمیشہ صحابہ کا یہی کردار رہا، یہی طریقہ رہا کہ جب بھی ضرورت آئی آپ نے اپنے سارے مال کو خرچ کر دیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سب کچھ نبی کے قدموں پر قربان کر دیا۔ سوال ہوا صدیق اپنے لیے کیا چھوڑا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میرے لیے خدا اور اس کا رسول کافی ہے۔ نبی کے صحابہ کا یہ طریقہ تھا کہ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا۔